بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں جو آخر میں بات کی تھی "What goes around come around"، تمہارے ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک معنی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں آج کل جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ وبا گھر گھر جا سکتی ہے۔ اس وبا سے انسان وہی بچے گا جو تھوڑی بہت احتیاط برتے گا۔ تو ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ساری دنیا جو آج کے اس ٹیکنالوجی زمانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور کے اندر بھی ایک معمولی سی وبا، ایک بیماری وہ پھیلی، اور دنیا کے سارے بڑے بڑے کنٹریز، دنیا کے سارے بڑے بڑے لوگ اس بیماری کے سامنے عاجز آ گئے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ نمرود کی جب ہم بات کرتے تھے تو ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا، اور وہ چھوٹے سے مچھر نے نمرود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی قدرت ایک معمولی سے مچھر سے اتنے طاقتور انسان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج بھی طاقتور ترین جو ملک ہے وہاں پہ بھی یہ وبا کے سامنے وہ بے بس، بے کس، بے سہارا نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں جو فرمایا 10:12 ہے، اور جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، پس جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ پہلی رفتار پہ چلنے لگتا ہے، جیسے مصیبت کے وقت اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات اور حالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی ایک فلو نکلا تھا 1919 میں، اس میں بھی بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، اور آج اس کورونا وائرس سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی، اور جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، پہلے سے کوئی بیماری لاحق ہے یا بڑی عمر کے ہو گئے، جن کے اب جسم میں وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے، اس کو یہ بیماری جلدی پکڑ لیتی ہے، اور وہ اس بیماری سے لڑنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ طاقت تو ختم ہو گئی ان کی، اور دوسری بیماریوں کے ساتھ مل کر یہ حملہ کرتے ہیں اور انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اب اس میں جو بھی آپ سمجھے کہ مصیبت پڑی ہے تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے بھی لوگ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں گے، لیکن کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ مصیبت کو آسان کر دے گا، یہ مصیبت کو ٹال دے گا، تو انسان پھر خدا کا شکر کرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے؟ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر جکڑا ہوا ہے، دنیا کے حالات میں جکڑا ہوا ہے، اور ایسے جکڑا ہوا ہے کہ وہ دین کو، مذہب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اپنی زندگی میں بہت کم اہمیت دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی اس کے سامنے سب سے بڑے میں بڑی زندگی ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال دوں، رمضان المبارک چل رہا ہے، لیلۃ القدر کی رات، ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہا، خدا کا ذکر کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ساری رات اس طرح سے گزاری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر میں کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے تو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی وہ رات اس کے لیے۔ بہرحال وہ ساری رات عبادت کر کے پھر صبح کی نماز وغیرہ پڑھ کے وہ گھر میں گیا، اور گھر پہ جا کر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ وہ فون کر کے کہتا ہے کہ یار ساری رات مسجد میں تھا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد کر رہا تھا، اور اس طرح سے رات گزر گئی، اب بڑا تھک گیا ہوں، آج میں آفس نہیں آؤں گا، آج میں آفس نہیں آؤں گا، لیکن تم ایک کام کرنا، میری حاضری لگا دینا، ایک کام کرنا کہ میری حاضری لگا دینا۔ تو یہ جو مذہب کا جو رنگ ہے وہ شاید اتنا چڑھا نہیں ہے، وہ رنگ اتنا پکا نہیں ہے کہ جس کے خاطر انسان سب کچھ قربان کر دے۔ ایک دن کی حاضری لگانے کا کہہ رہا ہے، یعنی جو ساری رات اس نے عبادت کی، ساری رات بندگی کی، حمد و ثنا کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کے لیے؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا، مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ تو اس معنی کے اندر بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ ادھر بھی آئے گا، اس کا اثر تم پر بھی پڑے گا۔ تو اگر ارد گرد یہ ہے تو اس میں پھر مذہب کی چھوٹی سی بات، حالانکہ بہت بڑی بات ہے، وہ ہمیں، یعنی ہم اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ یار حاضری لگا دینا نا۔ تو یہ جملے اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تھنگ آلویز گیٹ بیٹر وتھ ٹائم، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ اچھی ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو دل و دماغ سے تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر آج یہ عالم ہے تو یہ وقت ہمیشہ تک نہیں رہ سکتا۔ Things always get better، چیزیں ہمیشہ اچھی ہو سکتی ہے، رحمت الہی امید رکھو، مانگو عالم بھلا، کہ آج تھی کال خوب تھا ایسی، خوب کرے گا اللہ۔ اللہ سے امید باندھیں، اللہ سے رابطہ رکھیں کہ آج جو ہمارے دن ہے کل انشاءاللہ اس سے اچھے ہوں گے، یہ وقت کی بات ہے۔ تو آج اگر کورونا وائرس پھیل رہا ہے اور ہم سب تکلیف میں ہیں، ساری دنیا کے انسان تکلیف میں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے احتیاط برت رہے ہیں، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ چلا جائے گا، یہ وقت آگے گزر جائے گا، اور جیسے ہی گزرے گا تو اس میں سے کچھ اچھی باتیں بھی نکلے گی، کچھ اچھی چیزیں بھی نکلے گی، کیونکہ جب قدرت ہم کو کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو ہمارے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر اس چیز سے لڑنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کو، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا، بلکہ وقت جو ہے آج وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ اگر آج غریبی ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، کل ختم ہو سکتی ہے۔ کل، گزشتہ کل کی ہم بات کریں تو گزشتہ کل یعنی ماضی کے اندر ہم کتنے غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو آج اگر جو تکلیف ہے، بیماری ہے، آفتیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ کل ختم ہو سکتا ہے۔
A satisfied life is a better than successful life. Satisfied life is a better than success life. یعنی کامیابی کی زندگی سے بہتر ہے مطمئن زندگی گزارنے کا. کامیابی زندگی اور ایک اطمینان کی زندگی، دونوں میں سے آپ کون سا پسند کرو گے؟ کامیابی کی زندگی یا سکون کی زندگی؟ تو ضرور آپ سوچ کے کہو گے کہ سکون کی زندگی بہتر ہے بنسبت کامیاب کی زندگی. یعنی دونوں میں سے ایک اگر آپ کو چوز کرنا ہو تو کامیابی ہونی چاہیے. کامیابی پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کامیابی ہی ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل سکون ہے. ہماری منزل ہمارے دل میں اللہ کی روشنی پیدا کرنا ہے. یہی بات ہے. بیکاز our success measured by other، جو سکسیس کی زندگی ہے اس کا ناپ تول کون کرتا ہے؟ یعنی وہ پیمانہ کون بتاتا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے؟ تو وہ عام لوگ بتاتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا کامیاب ہے. وہ خود نہیں بتاتا ہے. خود بتائے تو اس پہ کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے اوپر اتنی یعنی بحث بھی نہیں کر سکتا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے. تو کامیابی زندگی کا جو دار و مدار ہے یا میجر ہے یا پیمانہ ہے وہ دوسروں کی رائے کے مطابق ہوتا ہے. لیکن but our own satisfaction is measured by our own soul. یعنی اس کا پیمانہ ناپنے کی یا نپوانے کی ضرورت نہیں ہے. سکون والا جو سیٹسفائی والی جو زندگی ہے، تو سیٹسفیکشن والی جو زندگی ہے وہ ہم خود اندر سے سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی بتانے نہیں آ سکتا ہے کہ تم سکون والی زندگی گزار رہے ہو. وہ تو ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا سکون ہے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یقیناً صلاۃ اطمینان دل کے لیے کافی ہے. اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب سے بڑے میں بڑی چیز ہے. سب سے بڑے میں بڑی چیز ہے. تو یہ جو زندگی ہے اس کو میجر کرنا ہے کہ ہم سکون والی زندگی پسند کر رہے ہیں یا سیٹسفائی والی زندگی پسند کر رہے ہیں یا سکسیس زندگی پسند کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. تو ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم نے شروع بھی اسی طرح سے کیا تھا کہ بہت سارے لوگ مشورے دیتے ہیں، مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں. اگر ان باتوں میں کوئی بات آپ کو اچھی لگے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور مفید ہے، آپ اس کو اپنا لیجئے. کیونکہ اس میں کوئی بھی ان لاجک بات نہیں ہے، کوئی بھی یعنی ہوکس فوکس باتیں نہیں ہیں. اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ہم اور بھی باتیں اور بھی موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.